جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام علی حبیبہ ونورہ ورسولہ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید مناظر حسین شاہ صاحب، اور انتہائی واجب القدر علماء کرام، حفاظ کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اس روحانی اور بابرکت محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا دین سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور ہمارے جن جن دوستوں نے آج کی اس عظیم الشان اور روحانی محفل کے لیے، اس محفل کی باوقار انتظامیہ عزیز محترم سید مناظر حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان، اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں لفظ ہی ایسے چن چن کر دیے ہیں کہ جس سے کوئی بھی بندہ سننے والا یہی تاثر لے گا کہ یہ جو صدیق پاک، فاروق پاک، عثمان پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسنین کریمین پاک، ان کا نام اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ نہ ناسبی ہے نہ رافضی ہے، یہ سیدھا سادہ سنی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نہ کوئی دعا بھی کر رہا تو ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیڑی کمپنی دا بندہ ہے۔ اور یہاں ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر کے آقا، اللہ نت پاتی رافضیاں تھے ہیں، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان۔ اچھا یہ جوانی کا انداز ہے۔ اخیر عمر شریف میں عقیدہ اہل سنت کا مزید درد اور امت کی فکر مزید بڑی نا، تو پھر شاید یہ سوچا ہوگا یار 4 بیٹیوں کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدہ شہیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان لفظوں میں ہی سمجھا دیتے تھے، سمجھنے والے سمجھ جائیں سید احمد اسد صاحب کا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے امت کا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین کہہ لیں محبت سے۔ شاہ صاحب قبلہ نے یاد فرمایا، آپ کی محبت ہے اور نوازش ہے، وگرنہ شاہ صاحب قبلہ تو ویسے سیادت تو سبحان اللہ، اس کے علاوہ بھی میرے لیے واجب القدر اس لیے ہیں کہ میں نے جامعہ امینیہ میں 2014 اور 15 میں پڑھا ہے، تو ہمارے استاد محترم علامہ عبد المجید صاحب جو حضرت کے کلاس فیلو ہیں، وہ ہمیں ترجمہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو ہمارے استاد صاحب کے کلاس فیلو بھی ہوئے اور قبلہ امام المناظرین سے پڑھا ہے، تو اس حوالے سے حضور تسی ساڑھے استاد پائی بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں اور ان میں اضافہ فرمائے برکتوں میں، اور ان کا فیض عام فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے کہ اللہ کا شکر ہوا ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے آیا نا، رمضان میں شیطان باندھا گیا، ہاں جی، اور ربیع الاول میں شیطان کا پوترا باندھ دیا گیا، تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ الحمدللہ یکم رمضان ہوتی ہے تو شیطان باندھ دیا جاتا ہے نا، اور یکم ربیع الاول ہوئی تو ہم نے کیا سنا؟ جہلم کا شیطان بولیں باندھ دیا گیا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے شر سے دنیا کو پاک فرمائے۔ اس کا ایک مشہور ڈائیلاگ ہے، میں نے بس اسی کا آپریشن کرنا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ کی محبت اور علماء کا آپس میں تعلق اور محبت جھلک رہا۔ یہ مطلب ہے انہیں جو سڑن کڑن والا کوئی نہیں بیٹھا، سارے پیار والے بیٹھے ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ سارے مساجد ائمہ کرام ماشاءاللہ۔ یا اللہ اپنے نبی کے غلاموں کے اس گلشن کو سدا سلامت فرما، آپس میں ہمیشہ محبت اور پیار اور اسی اتحاد کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اوے آمین کہہ لو۔
توجہ ہے نا؟ مشہور ڈائلاگ ہے اس بندے کا، کہتا ہے کہ بابے تے کوئی شے، بابے تے کوئی شے ہی نہیں، سنے نا؟ بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں میرے پاس انجینئر کے ماننے والے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ اچھا اس کی کوڈلے بند کریں گے؟ کہاں بیٹھے ساؤنڈ والے بھائی؟ بالکل صاف کر دیں، سمجھ آنی چاہیے، توجہ ہے؟ تو آئے دن کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے میرے پاس، بحث کرنے آتے ہیں، بیچاروں کو آتا جاتا کچھ نہیں، چیلنج اتنے بڑے کر دیتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک مرتبہ آئے تو میں نے پوچھا یار یہ جو تم کہتے ہو کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ تمہارا غلو ہے یا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ بتاؤ۔ اگر غلو ہے تم ہماری مخالفت میں، ہم بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور تم بزرگوں سے روکنے کے لیے مخالفت کرتے ہوئے غلو کر رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اگر یہ غلو ہے تو غلو کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ یہ غلو ہے یا تمہارا عقیدہ ہے بتاؤ؟ کہنے لگا جی یہ ہمارا عقیدہ ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا عقیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قطعی اور ایک ہوتا ہے ظنی۔ یہ عقیدہ قطعیہ ہے یا ظنیہ ہے؟ اب میرے منہ نو ویکھن لگے ظنی کی ہوندا ہے تے قطعی کی ہوندا ہے؟ میں کہ تو وڑیواں قوم دی اصلاح کریں گا تے وڑیواں قوم نو سمجھائے گا جنہوں یہ نہیں پتا عقیدہ قطعی کی ہے تے عقیدہ ظنی کی ہے، یہ نہیں پتا۔ میں دسیا سمجھایا بھی عقیدہ ظنی ہوندا ہے، اے عقیدہ قطعی ہوندا ہے، دلیل قطعی تو ثابت ہوتا ہے عقیدہ قطعیہ، دلیل ظنی تو ثابت ہوتا ہے دلیل عقیدہ ظنی۔ میں عرض کر دیتا، میں کہ جی اے قطعی اے ظنی، ہن فرماؤ یہ عقیدہ تھوڑا قطعی ہے یا ظنی ہے؟ کہنے لگا جی عقیدہ قطعی ہے۔ میں کہ اچھا حضرت ہنے فرماؤ یہ عقیدہ قطعیہ یہ دلیل قطعی نال ثابت ہوتا ہے یا دلیل ظنی نال؟ کہندا جی عقیدہ تسی آپ ہی تو دسیا ہے جڑا دلیل قطعی نال ثابت ہوئے وہ عقیدہ قطعیہ ہوندا ہے، لہذا ساڈا لوہے توڑ پکا ٹھکا قطعی عقیدہ ہے کہ بابے تے کوئی شے نہیں۔ اچھا میں کہ جی عقیدہ قطعیہ دلیل قطعی نال ثابت ہوندا ہے تو ماشاءاللہ پھر تو پڑھنا دلیل قطعی تے نالے اے وی دس مینوں دلیل قطعی کینوں کہندے نے۔ او پھر میرا منہ ویکھن لگ پیا، کہندا جی تسی دسو۔ میں کہ تو پھر ایتھے کانوں بحث کرنا ہے؟ تو کیوں چیلنج کر کے میرے سامنے آئے بیٹھا ہے؟ تینوں یہی نہیں پتا؟ میں کیا سرکار جیڑی دلیل قطعی ثبوت ہوئے قطعی دلالت ہوئے، یعنی اس دا ثبوت بھی قطعی ہوئے، اتنی لوہے توڑ پختہ دلیل ہوئے، اس دا ثبوت بھی قطعی ہوئے اور اس دی دلالت بھی ظنی نہ ہوئے، دلالت بھی قطعی ہوئے۔ قطعی ثبوت قطعی دلالت شے نال جڑا عقیدہ ثابت ہوئے انہوں کہندے نے عقیدہ قطعیہ۔ تو ہن اے دیتے تو دلیل وہ پیش کر جڑی اپنی قوت اور پاور دے لحاظ نال قطعی دلیل ہوئے، پختہ دلیل ہوئے، او دا ثبوت بھی بالکل واضح ہوئے۔ قطعی ثبوت قطعی دلالت، قرآن دی آیت یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث۔ چل شاباش قرآن پڑھ، کتنے لکھے بابے کوئی شے نہیں؟ چل شاباش صحیح حدیث پڑھ، کتنے لکھے بابے کوئی شے کوئی نہیں؟ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں، مینوں کہنے لگا جی نہیں ساڈے کول تے کوئی دلیل قطعی کوئی نہیں۔ کہندا جی قرآن دی میرے کول کوئی دلیل کو نہیں، حدیث دی کوئی دلیل کو نہیں۔ میں کہا پھر آپے دس اے توڑی اپنی ماری ہوئی پھڑ ہوئی یا عقیدہ ہویا؟ میں کہ عقیدہ تے نہ ہویا نا، یا پھر چلو عقیدہ کمے گا، عقیدہ قطعیہ نہیں یہ ظنی عقیدہ ہوئے گا۔ میں کہ چلو قطعی معاف کیتا، دلیل ظنی پیش کر دے۔
تو دلیل زنی پیش کر دے کہ بابے تے کوئی شے نہیں. وہ کہندا جی نہ ساڈے کول دلیل قطعی ہے نہ ساڈے کول دلیل زنی ہے. میں کہا پھر یہ جناب ہوراں دی بکواس ہے. ایک یہ جناب ہوراں دی بکواس. میں بار بار پوچھا میں کہا تینوں ایس تو نہیں ہلن دینا, مینوں دس اے عقیدہ ہے تے عقیدے دی دلیل پیش کر. پڑھ اللہ دا قرآن کتھے لکھا ہے بابے کوئی شے نہیں. پڑھ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان, کیونکہ تساں علمی کتابی ہو نا. تواڈے نزدیک اساں چھکے چوکے مارن والے, اسی اڑدیاں پھڑن والے یا اڑدیاں اڑان والے, تساں تے علمی کتابی ہو نا. تواڈا تا واسطہ علم نالے یا کتاب نالے تس تے کہندے ہو حدیث نمبر فلاں چیپٹر نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں چیپٹر نمبر فلاں, آیت نمبر فلاں. ہن آیت نمبر فلاں پڑھ یا حدیث نمبر فلاں پڑھ, کتاب دا نام بھی پیش کر, حدیث بھی پڑھ, باب بھی دس, حدیث نمبر بھی دس. مینوں کتھے لکھیا حدیث وچ آیا ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بابے کوئی شے نہیں. چل صحابہ دا قول پیش کر دے, فرمایا بابے کوئی شے نہیں. بس پھر جدوں یہ گلاں پیش کیتیاں اگلے دا منہ ڈل گیا تو میں فٹ استاداں دا انداز یاد آ گیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. توجہ ہے اے حال اس مارکے دا. تو جدو چیلنج کر دیں نا انہوں نے میں دیکھا چیلنج کرن لگے او آسمان تے چڑھ جان گے تے دلیل پیش کرن لگے ہو زیر زمین ٹر جان گے. سمجھ آگے نا, چیلنج کرن گے تے آسمان تے. میری گفتگو ویڈیو چ موجود ہے. مرزا دا منن والا انہیں میں کال کی تھی. میں کہنے لگا جی تسی تے جناب مرتد ہو, تسی تے جی کافر ہو. اچھا اللہ دی شان فون کرنے لگے, میں نے کہندا پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی تسی تے کافر ہو, تسی تے مرتد ہو, ساڈے نال مناظرہ کر لو. میں کہا جی کیڑی وجہ تو اسی کافر ہاں؟ اگر تساں کہندے ہو معراج دی رات نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے. میں کہا اچھا پھر اگر جیڑا بندہ کہے کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے وہ بندہ تے کافر ہے. میں کہا چل ترمذی دی حدیث سن, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. میں کہا تیرا دعوی جیڑا اے کہے کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا او بندہ کافر اور مرتد ہے. نبی پاک خود فرما رہے نے میں رب نو ویکھیا. میں کہا ہون دس نبی پاک دے بارے کی کہیں گا؟ یکدم 300 بولٹ دا کرنٹ وجیا نا تو یکدم ٹھنڈا ہویا. میں کہ نالے اے دس جڑا مرتد ہوئے انہوں سلام کرنا جائز ہے؟ جڑا مرتد ہوئے انہوں سلام کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم دا مطلب تے نا تیرے تے سلامتی ہو تو وسدا رہے جیوندا رہے تینوں پاک لگے رہن. میں کہ نالے مینوں مرتد آکھیا ہے, نالے میرے واسطے رحمت برکت دیاں دعاواں کردا پے. کم ایک کر, یا مرتد کہنا چھڑ دے یا سلام کہنا چھڑ دے. ایک کام کرنا. اور پھر وہ میرے کو چل کے آیا, پھر اس مسئلے تے گفتگو ہوئی باقاعدہ. اور جو گفتگو ہوئی وہ ویڈیو دی صورت موجود ہے, کوئی سننا چاہے تو سن بھی سکتا ہے. بہرحال توجہ ہے اے یار لوکاں دا ڈائیلاگ ہے جدے تے نہ کوئی قرآن دی دلیل کوئی حدیث دی دلیل. میں مرزا انجینئر وہ تے بیچارہ دفن ہو گیا نا سمجھو. اللہ کرے وہ مرتد اتھے ہی مرے, انہوں نکلنا نصیب نہ ہوئے. اے ساڑی دعا ہے. اے دی ضروریت جنی بھی پھردی ہے اور بلین تھیلین جنیاں تے بھی ناز سی. میں انہوں نے کہنا توڑے اندر کسی دے اندر دم خم ہے, تسی اپنی اس بک بک دا دفاع کرو, قرآن پڑھ دیو یا حدیث پڑھ دیو. اللہ نے فرمایا بابے کوئی شے نہیں, تسی پیر اسا مرید. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے بابے کوئی شے نہیں, تساں پیر اسا مرید. نہیں تو پھر آؤ پاسا پرتو, رخ چینج کرو. اساں قرآن پڑھنے بابے بڑیاں ٹوراں لے,
اسی نبی کریم علیہ السلام دا فرمان پیش کرنے ہیں بابے بڑیاں ٹوراں والے بڑیاں شان والے جدو اساں قرآن و حدیث چوں بابیاں دی عظمت شان پڑھ کے وکھا دئیے پھر دعوت ٹوراں اللہ نے بڑیاں اونچیاں بنائیاں ہیں. میں قرآن پیش کراں گا, توجہ ہے. پہلے ایک گل توجہ نال سن لو. جدو سنی بریلوی مسلمان یہ کہے کہ اسی بابیاں پیراں نوں منن والے ہاں, اس تو مراد او پیر نے جڑے شرع شریف دے پابند نے. چرسی کٹ دیو, بھنگی کٹ دیو, داڑھی منڈے کٹ دیو, مچھاں والے سرمے لا کے تے بغیر کسی حجاب و پردے تو مریدنیاں دے سر تے ہاتھ پھیرن والے, انہاں نوں ٹچ کرن والے, مس کرن والے, شرابی, کبابی, زانی, دنیا دار سارے کٹ دیو. اساں پیر بابا انہاں نوں مننے ہاں جڑے محمدی رنگ وچ رنگے ہوندے نے. انہاں نبی پاک علیہ السلام دے دین دے سچے وفادار تے حضور دے صحابہ تے آل دے حبدار جڑے سچے پیر نے نا, انہاں دی شان وچ اللہ دا قرآن سن دے جاؤ. توجہ ہے, سنا دے میں قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء فرمایا خبردار, اور جڑے اللہ دے ولی نے نا انہاں دی بڑی اچھی شان ہے. یا اللہ کی شان؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. انہاں نوں نہ کوئی ڈر ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا. پتہ چلیا بابے بڑی شے نے آیا, بابے بڑی شے نے. قیامت والے دن انہاں بزرگاں نوں اللہ دے ولیاں نوں کوئی ڈر, بولو کوئی ڈر, ہاں اللہ اکبر, کوئی غم نہیں ہوئے گا. اچھا, نالے تو نمازیں پڑھ دیں, نالے کہنے بابے کوئی شے نہیں. یا نماز چینج کر یا بابیاں دے خلاف گلاں کرنیاں چھڑ دے. کیوں؟ جس ویلے تو نماز پڑھن جائیں گا مسیح تے, تو کہیں گا پیچھے امام دے اللہ اکبر, ہوں تو تا امام دے پیچھے, تینوں امام تے بے اعتباری ہے, تو پیچھے شروع ہو جانے الحمدللہ رب العالمین. تینوں آو دا وکیل کچا لگدا ہے, وکیل بھی تیرا مقدمہ لڑدا پیا, تو آ بھی وچوں نال شروع ہو جانے الحمدللہ رب العالمین. فاتحہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ سانو اونا لوکاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا, جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا. تے انعام یافتہ کون نے, کنہ تے انعام ہویا, وہ قرآن ہی دسدا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ دا انعام اللہ دے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے نیک لوکاں ولیاں تے اللہ دا انعام ہے. نماز پڑھ کے تو اعلان کرنا ہے بابے تے شے کوئی نہیں. نماز دے اندر ہاتھ بن کے کعبے وال منہ کر کے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر ترلے کردا پیا ہونا ہے, یا اللہ سانو نبیاں دے راہ تے چلا, سانو صدیقاں شہیداں ولیاں دے اعلان کرنا. یا رسول اللہ کہنا والا شرک ہے, یا نبی کہنا والا مشرک بے ایمان ہے. یا نماز پڑھنا چھڑ دیو یا سانو مشرک کہنا چھڑ دیو. دیکھو نا تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو, میں مسیح تے بہ کے اقرار کراں کہ میں کہ بلا آپ دا نام کی جی, آکاش سیالوی صاحب,
میں مسیح تے بہ کے اعلان کرنا حضرات میں آکاش سیاروی صاحب دا 50,000 روپیہ دینا ہے، مسیح تے بہ کے میں اقرار کراں، باہر جا کے مکر جاواں، پھر تسی کی آکھو گے؟ فراڈی آکھو گے کہ ایک نمبر آکھو گے؟ بولو فراڈی آکھو گے نا بھائی مسیح تے بہ کے منی گئے، باہر جا کے مکریا کھڑے ہیں، تو کی بن گئے؟ دس او باہر جا کے فراڈ کیتا ہے یا نماز دے وچ بہ کے فراڈ کیتا ہے؟ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے پھر نماز دے وچ بہ کے توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اچھا تو کہنا ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ہن اللہ دا قرآن سندا جا، سبحان اللہ فرماؤ۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، اللہ کریم حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی شان وچ ارشاد فرمایا، جدو حضرت زکریا علیہ السلام گئے نا حضرت مریم کول بند کمرے چ بے موسمی پھل ویکھیا تے پوچھا مریم پتر کتھوں آیا؟ انہیں کہا جی اللہ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتیاں نے کیا اے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام تونوں مبارک ہوئے، اللہ اکبر، اللہ تونوں خوشخبری دیندہ ہے اس پتر دی جدا نام یحییٰ ہوئے گا، تصدیق کرنا لا ہوئے گا، اللہ دی طرفوں ایک بابرکت کلمہ ہوئے گا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایڈی بشرمی دی حد کرتی اس نے، وہ دیوبندیاں نے رل کے انہوں نے کہا یار تو ایتھے بدنام بہت ہو گئے ہیں، آ تینوں ہور جگہ تے اڈا دینے، انہیں جگہ دیتی، جلدی 4-5 مہینے چ مدرسہ بنا کے دیتا جناب نے، ملتان روڈ تے مدرسہ بنیا، 5-4 مہینے ٹپے شکرے دوپہرے، اور جناب ری مدرسے وچ برآمد ہوئے، لوگ پھڑ کے روڈ تے لے آئے، اگ لان لگے، وچ کئیاں آکھیا یار ساڈے عقیدے تے مسلک دی بدنامی ہو گئی، چھڑو پراں اگ نہ لاؤ، بچ گیا۔ انہوں نے نا مدرسے دی ایک اٹ بھی نہیں چھڈی، مڈوں جڑ تو مدرسے ہی پٹ ماریا۔ ہن ایہو جہا مولوی جڑے مدرسے نو لکوں لے جان تے انہاں دے پیو نو آکھیا جاندا ہے الیاس گھمن، ہن دسو یہ ساڈے استاداں دا بڑا پانی جدے بارے دیوبندی کہندے سن جی ساڈا نمائندہ ہی کوئی نہیں، اسی اینوں منندے ہی کوئی نہیں، ساڈے استاداں کیا یار چلو کسے بہانے اگر امت کٹھی ہوندی تے آ یار رل کے کٹھے کر لینے ہیں کرے تے بیڑا پار ہو رہا ہے۔ ایتھے کی خیال ہے ہاتھ چ ہاتھ بھی پا لوے تے توجہ بھی لے لوے تے درود و سلام دی کثرت کرن والا بھی بن جاوے، کی خیال ہے رب مہربانیاں نہیں کرے گا؟ بولو تو بھائیا کسے دے آکے لا کے اے نہیں کہنا کہ بابے کوئی شے نہیں۔ میں بڑے اختصار نہ اے گفتگو پیش کی تھی، وگرنہ قرآن دیاں ہور آیتاں اور احادیث دا ایک پورا دفتر موجود ہے جے دے اندر اللہ تعالیٰ دے ولیاں دیاں، اللہ دے پیاریاں دیاں عظمتاں اور ٹوراں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نو اپنے پیاریاں دا ادب و احترام کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بسم اللہ، کسی دا کوئی سوال ہے جی؟
رکائے محفل اگر کوئی حضرت صاحب کو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کوئی ساڈا گاہک؟ اللہ اکبر